समा है नूर का निकला चांद है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। इदारा मुहिब्बान औलिया ट्रस्ट इंटरनेशनल के यूट्यूब चैनल पर फ़कीर मोहम्मद नौमान क़ादरी चिश्ती अत्तारी की जानिब से निहायत अदब और एहतराम मुखलिस दुआओं और नेक तमन्नाओं के साथ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ और दुआ गो हूँ कि आप तमाम ही खैर व आफियत से होंगे और ईमान की अच्छी हालत में। माह रबीउल अव्वल शरीफ का प्यारा प्यारा बाबरकत महीना हमारे दरमियान जलवा करे। इसी महीने की 12वीं तारीख से मुनासबत रखते हुए 12 रोज़ा यूट्यूब चैनल पर हमारी 12 रोज़ा ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी और सारी। अल्हम्दुलिल्लाह हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी बातें बनाम प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बातें समाअत कर रहे हैं। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का एक एक पहलू इतना वसी है कि हम इसे बयान नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी ट्रांसमिशन का ये वक्त बहुत मुख्तसर होता है। लिहाजा हम हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले मौज़ूआत पर मुख्तसर गुफ्तगू करने की सआदत हासिल करते हैं। आज जो हमारा मौजू है और आज जो हमारा टॉपिक है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहैसियत शौहर, इस मौजू पर आज हम गुफ्तगू को समाअत कर रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका हर पहलू में एक नुमाया किरदार रखती। एक मुसलमान बल्कि एक इंसान को अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारने के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक नमूना ही काफ़ी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाहैसियत नबी देखें तो कामिल, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाहैसियत ताजिर देखें तो कामिल, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाहैसियत शौहर देखें तो कामिल। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के जिस उमूर को उठा लें, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कामिल और अकमल हैं। अल्लाहु अकबर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज हम जिस मौजू पे गुफ्तगू कर रहे हैं वो मौजू बाहैसियत शौहर है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में 11 निकाह फरमाए। आइए मैं आज आपको उम्मुल मोमिनीन के नाम भी बताता चलूँ, कौन कौन हमारी माएँ हैं, ईमान वालों की माएँ हैं, क्योंकि नबी की ज़ौजा ये उम्मत की माएँ होती हैं। नबी की ज़ौजा नबी के विसाले ज़ाहिरी के बाद किसी और के निकाह में आ सकती नहीं है। अल्लाहु अकबर। जो लोग ये कहते हैं कि नबी हमारे जैसे या हम नबी के जैसे हैं, अगर वो मर जाएं, दुनिया से चले जाएं, तो उनकी बेवाएं दूसरी निकाह कर सकती हैं, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अज़वाज हैं वो उनके वफ़ात ज़ाहिरी के बाद भी किसी और से निकाह नहीं कर सकते। ये फ़र्क है नबी और गैर नबी में। आइए हम उम्मुल मोमिनीन के नाम समाअत करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पहला निकाह हज़रत सैयदना खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से 25 साल की उम्र में फरमाया, और इस हालत में फरमाया कि हज़रत सैयदना खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बेवा थी। दूसरा निकाह आपने हज़रत सैयदना सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से 50 साल की उम्र में फरमाया। जी हाँ, ये 25 साल से 50 साल का जो सफ़र है यह आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक ही ज़ौजा सैयदना खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के साथ सफ़र तय फरमाया, जब तक कि हज़रत सैयदतुना खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा हयात ज़ाहिरी में रही, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा निकाह नहीं फरमाया। आप फरमाते हैं कि मुझे खदीजा से बेहद मोहब्बत है। अल्लाहु अकबर। ये हमारी पहली माँ है, उम्मुल मोमिनीन है, और यही वो माँ हैं जिनके ज़रिए हमें सैयदना फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का तोहफ़ा मिला है। अल्लाहु अकबर। आपके विसाले ज़ाहिरी के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 साल की उम्र में दूसरा निकाह फरमाया, और दूसरी उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदतुना सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की ज़ात मुबारक। इसके बाद आपने 53 साल की उम्र में तीसरा निकाह फरमाया, जो कि हज़रत सैयदतुना आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से फरमाया, और इस हालत में फरमाया कि आप कुंवारी थी। इसी तरह आपने चौथा निकाह 55 साल की उम्र में फरमाया, और हज़रत सैयदतुना हिफ्ज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से आपने हालत बेवा में निकाह फरमाया। पांचवा निकाह आपने हज़रत सैयदतुना ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से 56 साल की उम्र में फरमाया।
اور یہ بھی بیوہ تھیں۔ چھٹا نکاح آپ نے حضرت سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما سے فرمایا 56 سال کی عمر میں، اور اس حالت میں کہ آپ بھی بیوہ تھیں۔ ساتواں نکاح آپ نے حضرت سیدتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا جو کہ مطلقہ تھیں، یعنی کہ طلاق یافتہ تھیں۔ اسی طرح آپ نے 8واں نکاح حضرت سیدتنا جویریہ رضی اللہ تعالی عنہما سے فرمایا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 58 سال، اور جبکہ آپ یعنی حضرت سیدتنا جویریہ رضی اللہ تعالی عنہما قید سے آزاد ہوئی تھی۔ 9واں نکاح آپ نے حضرت سیدتنا صفیہ رضی اللہ تعالی عنہما سے فرمایا 60 سال کی عمر میں، اور 10واں نکاح آپ نے حضرت سیدنا ام حبیبہ سے فرمایا 60 سال کی عمر میں حالت بیوہ میں، اور 11واں اور آخری نکاح آپ نے حضرت سیدتنا میمونہ رضی اللہ تعالی عنہما سے فرمایا جو کہ مطلقہ تھیں، اور جب نکاح فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ 60 برس تھی۔ اللہ اکبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 ازواج کو اپنی نسبت عطا فرمائی۔ وہ لوگ یہاں درس سے سبق حاصل کریں جو کہتے ہیں نبی ہمارے جیسے۔ اللہ اکبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو کئی نکاح فرمائیں، لیکن ایک عام مسلمان جو یہ کہتا ہے کہ نبی ہمارے جیسے یا ہم نبی جیسے ہیں تو وہ 4 سے زیادہ نکاح نہیں فرما سکتا، نہیں رکھ سکتا۔ یہ فرق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں ایک عام امتی کی ذات مبارکہ میں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج سے بڑی محبت فرمایا کرتے ہیں۔ حضرت سیدتنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں آپ نے سماعت کیا کہ جب تک وہ بقدر زندگی حیات رہیں آپ نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ خاتون ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اظہار نبوت سے قبل ایک بہت بڑا سفر طے کر کے اس غار حرا پہ تشریف لے جاتی جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مشغول رہتے اور وہ روزانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا پیش فرمایا کرتے ہیں۔ آپ کے انتقال کے بعد بھی حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے، اور جب کوئی قربانی ہوتی یا کوئی بھی کھانا تقسیم ہوتا تو وہ حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی دوستوں کیا سہیلیوں کیا ضرور بھجوایا جاتا، اور آپ فرماتے کہ میں خدیجہ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ آپ کے بعد حضرت سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہمیں بے شمار واقعات ملتے ہیں کہ کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باحیثیت شوہر زندگی گزاری تو اپنی جو ازواج ہیں ان کو کس طرح آپ نے راضی رکھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما سے بڑی محبت فرمایا کرتے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما سے فرمانے لگے، اے عائشہ جب تم راضی ہوتی ہو تو بھی مجھے پتہ ہوتا ہے، اور جب تم ناراض ہوتی ہو تو بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما بارگاہ رسالت میں عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ اللہ اکبر، پیارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم راضی ہوتی ہو تو کوئی قسم اٹھاتی ہو تو تم کہتی ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم، محمد کے رب کی قسم، تو میں سمجھ جاتا ہوں تم مجھ سے راضی ہو، اور جب کبھی تم ناراض ہوتی ہو تو تم کہتی ہو کہ ابراہیم کے رب کی قسم، تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ آج کچھ ناراضگی ہے۔ اللہ اکبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما مسکرا دیں اور اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کرنے لگیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں زبان سے اگر ابراہیم کا نام بھی لوں لیکن دل میں تو میرے صرف آپ ہی ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ابراہیم علیہ السلام کا نام بھی تو آپ نے ہی ہمیں بتایا ہے۔ اللہ اکبر، یہ دیکھیں کس قدر محبت ہے۔ آج ہماری سوسائٹی میں جہاں بے شمار لوگوں میں اختلافات ہیں، وہیں میاں اور بیوی میں، ہسبینڈ اور وائف میں بہت زیادہ اختلافات دیکھنے اور سننے کو ملتے ہیں۔ بے شمار ایسے واقعات آتے ہیں، ایسے کیسز آتے ہیں جس کے اندر میاں بیوی کی علیحدگی یہ آج کے دور میں کا سب سے بڑا المیہ چل رہا ہے۔ شیطان جس بات پہ سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے وہ میاں بیوی کی طلاق کروانے پر ہے۔ اسی وجہ سے ہے کہ آج عورت کی عزت کو عزت دینا ہمارے معاشرے، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے کلچر میں اس کو کمتر سمجھا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل خواتین کو، عورتوں کو، بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا اور ان کی حیثیت سوائے ایک غلام کی اور کچھ نہ تھی۔
لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اظہار نبوت کے بعد اللہ پاک نے عورتوں کو جو عزت عطا فرمائی، قرآن پاک میں اس کا ثبوت ملتا ہے، جو کہ پوری سورہ نساء موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی بیٹی حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تشریف لاتی تو آپ کھڑے ہو جایا کرتے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اپنی بیوی سے راضی رہے، جو اپنی بیوی سے راضی رہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو داخل جنت فرمائے گا۔ جی ہاں، آج گھر کے اندر چھوٹے چھوٹے مسائل پر الجھنے والے لوگ، اور شاید وہ لوگ جو اپنی زوجہ پر، اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھانا بہت بڑا بہادری کا کام سمجھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس احادیث کو یاد رکھیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو تم کھاؤ وہ اپنی زوجہ کو کھلاؤ، جو تم پہنو وہ اپنی زوجہ کو پہناؤ، اور اسی طرح فرمایا کہ کبھی بھی اپنی زوجہ کے گال پہ، منہ پہ تھپڑ نہ مارو، اور فرمایا پہلوان وہ نہیں جو اپنی گھر والی سے لڑے، پہلوان وہ ہے جو اپنے نفس کو پچھاڑے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص، جو مرد اپنی بیوی کے کاموں کے اندر اس کی مدد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر رحمت کے فرشتے نازل فرماتے ہیں۔ جی ہاں، یہ حدیث ہے۔ آج اگر کوئی مرد، کوئی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ اس کے کاموں میں ہاتھ بٹاتا ہے تو اس کو ہماری سوسائٹی، ہمارے کلچر میں ایک غلط نظریے سے دیکھا جاتا ہے۔ لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، مختلف طریقے کے میمز بنتے ہیں۔ نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی زوجہ، اپنی ازواج کے ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیگمات سے، اپنی زوجاؤں سے، اپنی ازواج سے اظہار محبت فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک گلاس میں پانی پی رہی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پانی، آدھا گلاس کا بچا ہوا پانی لیا اور حضرت عائشہ سے فرمایا، اے عائشہ ذرا بتاؤ تم کس جگہ سے پانی پی رہی تھی؟ پھر آپ علیہ السلام نے بھی اسی گلاس کے حصے سے پانی پیا اور فرمایا، اے عائشہ میں تم سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر! اظہار محبت کرنا، اپنی ازواج سے، اپنی زوجہ سے اظہار محبت کرنا بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح بے شمار پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتیں ہمارے درمیان ہیں۔ سیرت کو ضرور پڑھیں، سیرت کو سمجھیں، علماء اکرام کو سنیں، اور اچھے عالموں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سماعت کرنے کی کوشش کریں۔ اسی درد، اسی جذبے کے اور اسی لگن کے ساتھ ادارہ محبان اولیاء ٹرسٹ انٹرنیشنل کے یوٹیوب چینل سے آپ کو روزانہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتیں سننے کو مل رہی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتیں سننے، سیکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ضرور اس ویڈیو کو بھی لائک کریں، شیئر کریں، اور دوسروں تک بھی پیارے رسول کی پیاری باتیں پہنچانے میں اپنا فریضہ سر انجام دیں۔ انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔